مسیح خدا میں عزیز ناظرین، خدا کا کلام آج ہمیں خدمت اور فرما برداری کی دعوت دیتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت جو کہ اشعیا نبی کے صحیفے میں سے لی گئی ہے، ہمیں ایک خادم کی حیثیت سے خدمت کرنے کی دعوت دیتی ہے اور ہم پر ظاہر کرتی ہے کہ ہماری انسانی زندگی کا مقصد دوسروں کی خدمت کرنا ہے۔ آج کی پاک انجیل میں یوحنا اصطباغی یسوع المسیح کی بابت کہتا ہے کہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ دنیا کا گناہ کیا ہے؟ بائبل مقدس کے مطابق خدا کے حکموں کی نافرمانی گناہ ہے، یعنی جو خدا کے احکامات کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا بلکہ اس کے برعکس زندگی بسر کرتا ہے، یا خدا کے احکامات کو مانتا نہیں اور اس کے مخالف چلتا ہے، یہ نافرمانی ہے۔ اور خدا کی اس نافرمانی کو بائبل مقدس میں گناہ کہا گیا ہے۔ یقیناً ہوا اور آدم نے جو گناہ کیا تھا یہ خدا کی نافرمانی کا گناہ تھا۔ خدا کے حکم کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی بسر کرنے سے انکار کیا، بلکہ جس بات سے خدا نے انہیں منع کیا تھا اس کے خلاف چل کر انہوں نے گناہ کیا، اور یہ نافرمانی کا پہلا گناہ تھا۔ دنیا میں آج بھی بے شمار قسم کے گناہ پائے جاتے ہیں، اور جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ خود غرضی کا گناہ ہے۔ خدا نے حضرت موسیٰ پر 10 احکام ظاہر کیے تھے، اور یہ 10 احکام کی فرما برداری ایسی زندگی ہے جو خدا کی پاک مرضی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ان 10 احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کر کے خدا کی فرما برداری میں بڑھتے چلے جائیں اور ایک ایسی خوبصورت زندگی بسر کریں جو اپنے آپ کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی زندگی اور نجات کا باعث بن سکتی ہے۔ خدا یسوع مسیح جس کو یوحنا اصطباغی نے کہا کہ دیکھو خدا کا برہ اس لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ یہ قربانی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور خدا یسوع مسیح اپنے آپ کو بے عیب برے کی مانند قربان کرنے کے لیے اس دنیا میں آتا ہے تاکہ وہ اپنی قربانی سے اس دنیا میں پائے جانے والے گناہ کو نیست و نابود کر سکے، دنیا کے گناہ کو ختم کر سکے، اور لوگ جو پرانے عہد نامے سے لے کر نئے عہد نامے تک جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے نافرمانی کے گناہ کی وجہ سے سزا پائی ہے، جو خدا سے دور ہیں، اس گناہ کو مٹا سکے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح بے عیب برے کی مانند آتا ہے تاکہ اپنے آپ کو موت اور تشدد کے اور نفرت کے حوالے کرے اور اپنی فرما برداری سے تمام انسانوں کو کثرت کی زندگی دے سکے۔ یہ دنیا جو ہے یہ بدلہ لینا سکھاتی ہے، اور کوئی بھی اپنے دشمن کے سامنے اپنے آپ کو کمزور پیش نہیں کرنا چاہتا بلکہ اپنے دشمن سے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہے۔ کوئی بھی اپنے دشمن سے شکست نہیں چاہتا بلکہ فتح حاصل کرنا چاہتا ہے، اور خدا یسوع مسیح ایک بے عیب برے کی مانند اس دنیا میں آتے ہیں جو اپنے دشمنوں کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کرتا ہے، اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتا ہے تاکہ اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کر سکے۔ یہ ایک نئی سوچ، نئی ثقافت ہے جو خدا یسوع مسیح لے کر آتا ہے۔ جینے کا، زندگی بسر کرنے کا ایک نیا انداز ہے جو پرامن ہے۔ برہ جو ہے یہ دنیا کا پرامن جانور ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں پایا جاتا، اور خدا یسوع مسیح بھی وہ بے عیب برہ ہے جو اپنے آپ کو موت اور تشدد کے اور نفرت کے حوالے کر دیتا ہے، لیکن کسی کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچاتا کیونکہ وہ امن کا شہزادہ ہے، وہ پرامن بادشاہ ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح قربان ہونے کے لیے اور اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں آتا ہے۔ آئیے ہم اس دنیا میں پائی جانے والی نفرت، سارے تشدد اور
جتنی بھی نافرمانی ہے اس کے لیے دعا کریں تاکہ یہ دنیا امن کا گہوارہ بن سکے۔ یسوع المسیح جو اس دنیا میں امن کا شہزادہ بن کر آتا ہے، ضرور ہے کہ ہم سب اس کے اس عظیم مشن کو جاری و ساری رکھیں، اپنی بلاہٹ کو جو خدمت کی بلاہٹ ہے اس کو پہچان کر اس کے مطابق زندگی بسر کرتے چلے جائیں اور اس دنیا میں ایک دوسرے کے لیے امن کا وسیلہ بنے۔ پوپ فرانسس نے جب جاپان کا دورہ کیا چند ہفتے پہلے تو اس نے ساری دنیا کے جو قائدین ہیں، تمام دنیا کے جو ممالک ہیں، ان کو دعوت دی کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں کو ختم کریں۔ یقیناً اس دنیا کو جو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہے یہ ایٹمی ہتھیاروں کا خطرہ ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جو کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، بہت سے لوگ ہیں جو اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ یہ ایسے نشانات ہیں جو کہ تیسری جنگ عظیم کے خطرے کو ظاہر کر رہے ہیں۔ دعا کریں کہ ایسا ہرگز نہ ہو، بلکہ دونوں ممالک اور ساری دنیا میں امن اور سلامتی ہمیشہ قائم رہے۔ پوپ فرانسس نے اقوام عالم کو جو دعوت دی ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں کو ختم کریں، آئیے ہم اس عظیم مقصد کے لیے دعا کریں تاکہ پوپ فرانسس کی یہ خواہش پوری ہو، یہ دعا پوری ہو، تاکہ اس دنیا میں امن اور سلامتی قائم ہوتی رہے۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریٹاس ایشیا۔